वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन अभी अमेरिका में बहुत काम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक भारत जंग रुकवाने का मैं एक बार फिर जिक्र करूंगा, और उन्होंने क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग टालकर लाखों जानें ज़ाया होने से बचाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के बाद इन्हें 9 जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल हो जाएगा। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बुश ने जंग शुरू की मगर कोई जंग नहीं रुकवाई। मुझे कई जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता के 59 ममालिक ने मिलकर गजा अमन मुआहदे पर काम किया, जो आलमी अमन की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफ़ाक़ी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे और वफ़ाक़ी और सूबाई आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दिहाइयों तक अफ़गानिस्तान के आवाम की मेज़बानी की और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, लेकिन अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगान बाशिंदों की इन हमलों में शमूलियत इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के आवाम ये सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त करेगी। इजलास को बताया गया है कि मुल्क में मुकीम अफगान बाशिंदों की मरहलावार वापसी का अमल जारी है और 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 खवारजी हलाक। 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 102 खवारिज मारे जा चुके। फ़ज़ाई और ज़मीनी निगरानी के दौरान खवारिज की नकलो हरकत की निशानदही होने पर फौरी कार्रवाई की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 खवारिज हलाक, 3 ज़ख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनाल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद शामिल। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खवारजी हलाक हो गए। एक खवारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी। धमाके के बाद 3 मजीद खवारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में तीनों खवारजी कैंप के बाहर ही मारे गए। चेक पोस्ट की छत गिरने से 1 जवान के शहीद जबकि 6 जवानों के जख्मी होने की इतलात हैं। बाजौड़ में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम, फोर्सेस ने फितनाल खवारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी को तबाह कर दिया गया। बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका है। ये दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP की पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई साजिश है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कल तक जो लोग पाकिस्तान की पनाह में थे और हमारी ज़मीन पर छुपते फिरते थे, आज वही अनासिर भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं रह सकता। उन्होंने मजीद कहा कि पाक सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं और 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अब एहतजाजी मरासले महज अमन की अपीलें नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी जहां भी होगी इसकी भारी कीमत अदा की जाएगी। अमन और हमसायगी के साथ रहना होगा। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने आला सतह इजलास में शिरकत करने से ना करने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माज़रत की है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने बानी PTI को वोट और मैंडेट दिया है। जब तक मैं बानी PTI से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत करने के लिए नहीं बैठ सकता, क्योंकि आवाम ने मैंडेट बानी PTI को दिया है और ये उनके मैंडेट की तौहीन होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिक़ा इदारे और सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक नहीं हुए। अता तारड़ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और अमनो अमान के हवाले से सियासत करना अफसोसनाक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज दी गई हड़ताल की कॉल को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वापसी एक नाजुक मामला है, जिस पर तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को मिलकर काम करना होगा ताकि अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। भरपूर वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से, जिसमें बड़े बरवक्त फ़ैसले किए गए और पिछले फ़ैसलों के ऊपर एक फ़ॉलो अप लिया गया। तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं
سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے بات ہوئی. یہ سیاست کھیلنا امن امان کے اجلاس کے حوالے سے افسوسناک ہے. اور آج ایک احتجاج کی اور ہڑتال کی کال تھی وہ پورے پاکستان کے عوام نے بھرپور طریقے سے ریجیکٹ. پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی ہے. ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے اسمبلی وفاقی حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے کسی مذہبی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ تشدد پسند گروہ کے خلاف فیصلے کیے ہیں. وہ مذہبی نہیں انتہا پسند جماعت ہے. اس انتہا پسند جماعت کے تمام بینک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سیل کر دیا جائے گا. پنجاب حکومت نے نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی. اسلحے کی نمائش پر مکمل طور پر پابندی ہے. اب پنجاب میں کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. پنجاب میں سیاسی یا غیر سیاسی بندے کی سفارش پر اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا. جس کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے وہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کو جمع کروا دے یا انہیں ہر صورت پولیس خدمت مرکز پر رجسٹر کرانا ہوگا. غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں نے اپنا اسلحہ جمع نہ کرایا تو ان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے مقدمات درج ہوں گے. لاؤڈ سپیکر بھی صرف اذان اور خطبات کے لیے استعمال ہوگا. اب لاؤڈ سپیکر پر اشتعال انگیزی اور قتل و غارت پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 400 لاشیں گرنے کا ذکر کیا گیا. پنجاب حکومت پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کرے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے کسی مسجد مدرسے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا. مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا قابل قبول نہیں. غزہ کے نام پر احتجاج کی کال تب دی گئی جب غزہ میں جنگ بندی ہو چکی تھی. حکومت کے ساتھ مذاکرات میں غزہ کا نام کہیں نہیں لیا گیا. ان کی جانب سے مذاکرات میں ذاتی مفاد کی باتیں کی گئیں. پولیس انسپکٹر کو شہید کیا گیا. اس کا کیا قصور ہے؟ عمارتوں کی چھتوں سے پولیس والوں پر فائرنگ کی گئی. پنجاب پولیس کے انسپکٹر کو 20 سے 26 گولیاں لگی ہیں. اس وقت 1648 پولیس اہلکار زخمی اور 50 سے زائد بالکل معذور ہو چکے. پولیس کی 47 گاڑیاں مکمل ناکارہ اور 2 گاڑیاں مکمل جلا دی گئیں. کیا یہ پرامن احتجاج ہے؟ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے مذہب، ملک اور پنجاب کے ہمدرد نہیں. آپ مذہب کا نام لے کر کروڑوں کی جائیدادیں بناتے ہیں. آپ کے پاس اچانک اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ جائیدادیں خرید لیتے ہیں؟ ہے غزہ کے نام کے اوپر ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی اور انٹرسٹنگلی یہ پروٹیسٹ کی کال تب دی گئی جب غزہ کے اندر جنگ بندی ہو چکی تھی. مذاکرات کے اندر آن ریکارڈ موجود ہے اور ہمارے کچھ مذہبی سیاسی جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی ان مذاکرات کے اندر موجود تھے اور مذاکرات کے اندر کہیں غزہ کا نام نہیں لیا گیا. مذاکرات میں کہیں فلسطین نہیں تھا. مذاکرات کے اندر جو ہے وہ تب بھی اپنے لیے ذاتی فیورز. انسپیکٹر کو 20 سے 26 گولیاں کہی جاتی ہیں لگی ہیں اور اس وقت جو پولیس والے جو زخمی ہیں وہ 1648 جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہیں جس میں سے 69 اہلکار مستقل معذور ہیں. 97 پولیس کی گاڑیاں ناکارہ ہوئی ہیں مکمل طور پر. 2 جو گاڑیاں جلا دی گئی ہیں. اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسلام آباد میں جے یو پی کے سیکرٹری جنرل علامہ اویس نورانی کی ملاقات. دونوں رہنماؤں نے شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق کیا. کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہرگز کارروائی نہیں کی جائے گی. بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے گا اور کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا. محسن نقوی نے کہا کہ بدامنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. برطانوی شہزادہ اینڈریو نے ڈیوک آف یارک کا لقب چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. شہزادہ اینڈریو کا کہنا ہے کہ تمام اعزازات اور القابات کا استعمال ختم کر رہا ہوں. یہ فیصلہ بادشاہ چارلز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا. پرنس اینڈریو نے بیان میں کہا ہے کہ وہ اب بھی پرنس کے طور پر جانے جائیں گے لیکن وہ آئندہ اپنے شاہی خطبات استعمال نہیں کریں گے. ان کی والدہ انجہانی ملکہ الزبتھ دوئم کی جانب سے دیا گیا لقب ڈیوک آف یارک بھی واپس کر دیا گیا. اس سے قبل شہزادہ اینڈریو پر جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹین سے تعلقات پر طویل عرصے سے تنقید جاری تھی. تاہم شہزادہ اینڈریو نے ان الزامات کی ایک بار پھر سختی سے تردید کر دی.
پولینڈ کی عدالت نے نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن دھماکوں کے الزام میں مطلوب یوکرینی شہری کی حوالگی کی جرمنی کی درخواست مسترد کر دی۔ پولش وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شہری کو جرمنی کے حوالے کرنا ملک کے مفاد میں نہیں۔ وارسا ڈسٹرکٹ کورٹ نے یوکرینی شہری کی فوری رہائی کا بھی حکم جاری کر دیا۔ اس سے قبل 2022 میں نارڈ سٹریم پائپ لائن دھماکوں کے بعد یورپ کو روسی گیس کی فراہمی معطل ہو گئی تھی، جس سے خطے میں توانائی بحران شدت اختیار کر گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور پاکستان کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری، پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی تعاون کا نیا باب کھل گیا۔ G2G فریم ورک کے تحت پہلا بینکاری معاہدہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری اداروں کی تنظیم نو کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ G2G فریم ورک کے تحت معاہدہ خوش آئند دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ معاہدہ پاکستان کی معاشی ترقی اور دو طرفہ اقتصادی تعلقات کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی PTI سے ملاقات کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو وزیر اعلیٰ KPK کی بانی PTI سے ملاقات کرانے کی ہدایت کی جائے۔ علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب کیے گئے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ حکومتی ذمہ داریاں سنبھالنے کے پابند ہیں۔ صوبائی کابینہ کی تشکیل اور اہم معاملات پر آئینی اور اخلاقی طور پر بانی PTI سے رہنمائی ضروری ہے۔ خط کے متن کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہلے ہی وزارت داخلہ، سیکریٹری داخلہ اور پنجاب حکومت سے درخواست کر چکے ہیں۔ دیگر صوبوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے بانی PTI سے رہنمائی ضروری ہے۔ پنجاب کی جانب سے گندم کی ترسیل پر پابندی سے متعلق بھی بانی PTI سے رہنمائی ضروری ہے۔ عوامی مفاد کے لیے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو سینٹرل جیل اڈیالہ میں متعلقہ حکام کی نگرانی میں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے تمام ارکان اپوزیشن نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں اور چیئرمین شپ سے استعفے دے دیے ہیں۔ اراکین اسمبلی کے 8 کمیٹیوں سے چیئرمین شپ سے استعفے، 100 سے زائد تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے استعفے دیے ہیں۔ مجموعی طور پر 43 اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبران نے استعفے دے دیے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا ہے کہ اراکین نے بانی PTI کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اراکین اپنے حلقوں کے عوام کی امیدوں پر پورا اترے ہیں۔ آزاد کشمیر کے مزید 2 وزراء اکبر ابراہیم اور ماجد خان کابینہ سے مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہونے والے وزراء کی تعداد 4 ہو گئی۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کابینہ سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اکبر ابراہیم نے کہا کہ وہ اور ماجد خان موجودہ کابینہ سے استعفے کا اعلان کرتے ہیں۔ ریاست کے حالات خراب کیے گئے اور پس پردہ کچھ اور تھا۔ وقت کے ساتھ ایجنڈا دینے والے اور ایجنڈا والے سب پچھتائیں گے۔ انوار الحق کے ساتھ مزید چلنا اس ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا۔